فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. نعبد و نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه نستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه. نصلي ونسلم على خيارته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی قرأت فرما کے جملہ مومنین والمؤمنات مسلمین والمسلمات اپنے تمام مرحومین کے لیے اسحال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد وایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى فرج. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلى محمد پر. گزشتہ مجلس کا خلاصہ بیان کروں آپ کی خدمت میں کہ رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین چراغ ہدایت ہیں اور نجات کی کشتی ہیں. نجات حاصل کیسے کرنا ہے اس کے لیے ہمیں ان شرائط پر عمل کرنا ہوگا. جب تک وہ شرائط محقق نہیں ہوں گے تب تک نہ نجات مل سکتی ہے اور نہ ہدایت مل سکتی ہے. خلاصہ یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو اپنے اعتبار سے طاہر بنا کر کے آئیں, اپنے اعتبار سے پاک بنا کر کے آئیں. ہم اللہ سے کہہ سکیں کہ پروردگار ہم اپنے اعتبار سے پاک ہو کے آئے تھے, جو ہم نے جس اعتبار سے قوت تھی طاقت تھی سمجھا اس اعتبار سے ہم آئے. باقی اب تیری مرضی ہے نا, تیری مرضی ہے. اور ابھی جو چہرے نظر آ رہے ہیں واقعاً ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سب باوضو ہو کر کے اس فرش عرضہ کے اوپر تشریف لائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. دوسری چیز جو تھی وہ تھی شعور کی, عقل کا استعمال
ضروری ہے. اگر ہم شعور اور عقل کا استعمال نہیں کریں گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی نقصان ہوگا. لہٰذا یہ فرش اعضا ہمیں باشعور بناتا ہے. یہ فرش اعضا پاکیزگی کے ساتھ ساتھ ہمیں باشعور بناتا ہے. تبھی اس کے لیے ہدایت کی گئی ہے. تبھی اس کے لیے آپ دیکھیں ائمہ معصومین نے تاکید کی ہے. باقاعدہ ایک فنڈ جمع کیا جاتا ہے، اس فنڈ کو خرچ کیا جائے. کہاں؟ عزائے حسین میں، منی میں خرچ کیا جائے. جہاں حاجی آ رہے ہوں ان کو بتایا جائے یہ چکر لگا رہے ہیں، اگر یہ بے شعوری کے چکر لگا رہے ہیں تو اس حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر شعور سے چکر لگائیں گے، یاد رکھیں یہی حج قابل قبول ہو جائے گا. لہٰذا ضروری یہ ہے کہ اس فرش اعضا پر آئیں، طہارت کے ساتھ ہم آئیں اور شعور کے ساتھ آئیں. تو ہدایت جو دینے والا کون ہے؟ وہ ہے امام مظلوم کربلا. اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدایت جو حسین دیتے ہیں یہ بالکل لمحے بھر میں ہدایت ہوتی ہے. اس میں طول نہیں ہوتا ہے، اس میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، فوراً ہدایت ہو جاتی ہے، فوراً نجات مل جاتی ہے. اور اس میں کوئی سنکھیا میں مطلب وہ بھی نہیں ہے، کوانٹٹی میں کمی بھی نہیں ہے کہ اتنے ہی مقدار میں ان کی ہدایت ہو سکتی ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جتنے لوگ سوار ہو جائیں، جتنے لوگ چاہیں ہدایت پانا، ہدایت پا سکتے ہیں. اس لیے کہ یہ کشتی نجات کیا ہے؟ اوسع اور اسرا، بہت وسیع ہے اور بہت زیادہ تیز کے ساتھ وہ ہمیں نجات دے سکتی ہے. تو بہرحال یہ جو ایام چل رہے ہیں ہماری ہدایت کے لیے چل رہے ہیں، ہے نا. یہ ایام کس لیے چل رہے ہیں؟ ہماری ہدایت کے لیے چل رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں رہبر انقلاب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے فرمایا کہ ہم نے جو بھی لیا ہے کہاں سے لیا ہے؟ محرم اور سفر سے لیا ہے. ہاں، محرم اور سفر سے لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محرم اور سفر وہ ہیں کہ جس میں ہم اپنے اندر انقلاب لا کر کے ایک روحانی حکومت کو بیٹھا سکتے ہیں. ہاں، جس میں ہم انقلاب لا کر کے روحانی حکومت کو بیٹھا سکتے ہیں. لیکن یہ روحانی حکومت ہمارے اختیار میں ہے. ہاں، ہمارے اختیار میں ہے. ہم جس کو سپورٹ کریں گے حکومت اسی کی بنے گی. اب میں آتا ہوں اپنے اصل بحث کے اوپر. آپ دیکھیں کہ انسان کی جو خلقت ہے وہ 3 چیزوں سے ہے. انسان جو بنا ہے وہ کیا چیزیں سے؟ 3 چیزوں سے بنا ہے. ایک اس کا جسم ہے، ایک اس کی روح ہے اور ایک اس کا نفس ہے نا. یہی تو ہے، جسم، روح اور نفس. یہ 3 چیزوں سے انسان خلق ہوا ہے. جسم کیا ہے؟ یہ جسم ہمارا یہ ہے، اس کو کہہ لیا اب ہارڈ ویئر ہے نا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ ہارڈ ویئر ہے. یہ جسم ہے، یہ فانی ہونے والا ہے لیکن یہ فانی نہیں بھی ہو سکتا ہے. ہاں، یہ بھی ہے. یہ بات کی بات ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو بیان کریں گے کہ کس طرح سے یہ جسم باقی رہ سکتا ہے. ان میں سے ایک علت یہ بتائی گئی ہے کہ جو مستقل باوضو رہے گا اس کا جسم کبھی خراب نہیں ہوگا. ہے نا. دیکھیے یہ ہے جو مستقل باوضو رہے گا، اس میں ایک علت یہ ہے کہ جو مستقل باوضو رہے گا اس کا جسم کبھی خراب نہیں ہوگا. خراب نہیں ہوگا، اس کا جسم کبھی خراب نہیں ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ آیت اللہ ہے کاظم قزوینی، آپ نے نام سنا ہوگا، جنہوں نے کتاب لکھی ہے فاطمہ من المہد الی اللحد. فاطمہ من المہد الی اللحد یعنی فاطمہ گہوارے سے مرقد تک. یہ کتاب لکھی ہے آپ نے، اور آپ نے کہا وصیت میں لکھا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے کربلا میں دفن کیا جائے. لیکن ہوا یہ تھا کہ کربلا میں چونکہ اس زمانے میں حکومت صدام کی تھی، لہٰذا آپ کا انتقال ہوا تو آپ کو قم میں ہی دفن کر دیا گیا تھا. لیکن جب صدام ختم ہوا، اب یہ ہوا کہ وصیت پہ عمل کیا جائے، تب ان کی قبر کو چاروں طرف سے کاٹا گیا تاکہ وہ اٹھا کر کے کربلا پہنچا دی جائے. لیکن اتفاق دیکھیں بعض اوقات اللہ دکھانا چاہتا ہے. ہاں، اللہ دکھانا چاہتا ہے، اللہ ہماری عبرت کے لیے بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی صحیح و سالم ہیں. ہاں،
جب قبر کاٹی جا رہی تھی ان کی چاروں طرف سے تو ایک مرتبہ 20 سے جو پٹرے تھے وہ کریک ہو گئے. اب کیا ہوا؟ چونکہ ہمارے کیا نفس سے قبر حرام ہے, آپ قبر کھود نہیں سکتے ہیں, پٹرے ہٹا نہیں سکتے ہیں, پتھر ہٹا نہیں سکتے ہیں, تو کیا کیا جائے؟ اب پتھر ٹوٹ گیا ہے, ہٹ گیا ہے, کیا کیا جائے کہ اب جب ہٹ گیا ہے تو اب باقاعدہ ان کی لاش کو نکالا جا سکتا ہے. دیکھیں کیا صورتحال ہے. اب جب پتھر ہٹایا تو دیکھا کیا کہ برسوں رکھی ہوئی لاش بالکل ویسے ہی ہے جیسے ابھی ابھی دفن ہوئی ہو. اور وہ کتاب کی جو لکھا تھا فاطمہ من المہد الی اللحد, اور وصیت کی تھی کہ اس کو بھی میرے سینے پہ رکھ دینا کہ کل یہی ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے گا. ہاں ذریعہ بنے گا. تو پتا چلا کہ ایسے افراد ہی موجود ہیں کہ جو باقی رہ سکتے ہیں. ہاں کون؟ کا جو باوضو رہیں گے. جب باوضو رہیں گے تو اہل بیت قریب رہیں گے, اور اہل بیت قریب رہیں گے تو جسم سڑتے نہیں ہیں. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. ہے نا, ہمارا جسم 3 چیزوں سے خلق ہوا ہے. ایک ہمارا جسم ہے, ایک ہماری روح ہے, ایک ہمارا نفس ہے. روح کسے کہتے ہیں؟ کہ قرآن کہتا ہے قل الروح من امر ربی, ہے نا, قل الروح من امر ربی. روح کیا چیز ہے؟ امر الہی ہے. بس اتنا سمجھ لو, اس سے زیادہ نہیں جانو. آرڈر ہے, اللہ کا آرڈر ہے. آرڈر, اچھا آرڈر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. آرڈر ایز اٹ از رہتا ہے. آپ حکم دیں گے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اللہ کے آرڈر میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تو آرڈر ہے, اللہ کا حکم ہے روح. تو پتا چلا جسم تو یہ ہو گیا, روح کیا ہو گئی؟ قل الروح من امر ربی, امر الہی ہو گئی. اب بچا نفس. نفس کیا ہے؟ نفس کسے کہتے ہیں؟ کہ کلو نفس ذائقۃ الموت, ہے نا, یہ نفس ہو گیا. اچھا عجیب بات یہ ہے, اب نفس کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں. ایسے 7 قسمیں ہیں, لیکن اس 7 قسموں کا جو خلاصہ کرتے ہیں علماء اخلاق, وہ کہتے ہیں کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں. کیا کیا ہے؟ نفس امارہ ہے, نفس لوامہ ہے, اور نفس مطمئنہ ہے. مطمئنہ کیا ہے؟ یا ایتھا نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ نفس ہے کہ جو اللہ جسے بلائے, جس سے اللہ راضی ہو اور جو اللہ سے راضی ہو. اس کا مطلب یہ ہے, یہ بڑی ہائی کیٹیگریز کی نفس ہے, یہ وی آئی پی والی نفس ہے. اب اس سے ہماری تو بحث ہی نہیں ہے. اب بچتی کیا ہے؟ 2 نفس بچتے ہیں. ایک کون سا ہے؟ نفس امارہ, ایک نفس لوامہ ہے. نفس امارہ کیا ہے؟ کہ نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے نا. نفس امارہ کدھر لے جاتا ہے؟ برائی کی طرف لے جاتا ہے نا. برائی کی طرف, جھوٹ کی طرف, فریب کی طرف, دھوکے کی طرف, لڑائی کی طرف, جھگڑے کی طرف, کینے کی طرف, یہ لے جاتا ہے نفس امارہ. لوامہ کیا کرتا ہے؟ لوامہ نیکی کی طرف لے جاتا ہے. کہتا چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا, چلو اماں بیمار ہیں, چلو کچھ ان کے لیے جو ہے سیب لے کر کے آتے ہیں. ہاں یہ کیا ہے؟ بھائی کی عادت کرنے چلتے ہیں, بہن کی احوال پرسی کر لیتے ہیں, بہت دن سے فون نہیں چچا کیا, چلو فون کر لیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ نفس لوامہ ہے جو انسان کو صلہ رحم کی دعوت دے رہا ہے, نیکی کی دعوت دے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا, اب یہ 2 نفس ہیں. یہ 2 نفس جو ہیں یہ ہمارے اندر لڑائی کرتے رہتے ہیں, جھگڑا کرتے رہتے ہیں. ہاں نزاع ہوتا ہے. کس کارزار میں؟ اس دل کے کارزار میں یہ دونوں جھگڑا کرتے رہتے ہیں, 10 طرح بیکار ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہتے ہیں. اب اس میں جو جیت گیا ہے اسی کی سرکار بنتی ہے ہمارے اوپر. توجہ ہے نا آپ کی, ہے نا؟ واضح ہو رہی بات نہیں ہو رہی ہے؟ اگر واضح ہو رہی ہے کہ اچھی صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. ہے نا. تو نفس امارہ اور نفس لوامہ یہ دونوں جھگڑا کرتے رہتے ہیں. امارہ کہتا ہے نامحرم کو دیکھو, لوامہ کہتا ہے استغفر اللہ. یہ آنکھیں کیا جواب دیں گی؟ ہاں امارہ کیا کہتا ہے؟ امارہ کہتا ہے فلاں کی زمین کی طرف بڑھ جاؤ, کیا جاتا ہے, 1 فٹ بڑھ جاؤ گے کچھ ہو جائے گا. لوامہ کیا کہتا ہے؟ نہیں, یہ 7 طبقے تمہارے گلے میں ڈال دیے جائیں گے.
یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ اب جو روایت ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ اگر ان میں سے جو جیت گیا ہے حکومت اسی کی بنتی ہے۔ اچھا، جو حکومت بن رہی ہے اس کے 7 اسٹیٹس ہیں۔ کتنے اسٹیٹس ہیں؟ 7 صوبے۔ وہ 7 صوبے کون کون سے ہیں؟ کہ وہ 7 صوبے ہیں، ان میں سب سے پہلا صوبہ آنکھ، پھر کان، پھر زبان، ہاتھ، شکم یعنی پیٹ کے نیچے کا حصہ، اس کے بعد پھر ٹانگیں، یہ پیر۔ یہ کتنے حصے ہو گئے؟ 7۔ اب دیکھیے یہ جو حکومت بنی ہے ہمارے سپورٹ سے بنی ہے یہاں، یعنی ہم اگر سمجھائیں تو یہی حکومت رحمانی بھی ہو سکتی ہے اور یہی حکومت شیطانی بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے کل کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم سب جنت میں نہیں جا رہے، ہماری وجہ کیا ہے نا؟ ہر آدمی جان رہا ہے کہ ہم جنت میں اگر نہیں جا پائیں گے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے سپورٹ کس کو کیا ہے؟ اللہ اکبر! ہم نے سپورٹ کس کو کیا ہے؟ بھئی یہی تو اہل بیت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ تم ہم سے جڑے ہوئے ہو لہذا ہم تمام رازوں کو تمہارے لیے کھول کے رکھ دیتے ہیں، لیکن عمل کرنا تمہارے اوپر ہے۔ یہ زہر ہے، یہ دوا ہے۔ زہر لوگے تو مر جاؤ گے، دوا لوگے تو شفا پا جاؤ گے، لیکن اختیار تم کو ہے۔ اب تم میں سے جو ایک چیز چوائس کر لو۔ اہل بیت یہی فرما رہے ہیں کہ ہم تمہاری ہدایت کو آئے ہیں، ہم تمہیں حق و باطل کو بتانے کے لیے آئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ تم اختیار کرو گے تو مسئلہ آگے بڑھے گا، تم اختیار نہیں کرو گے تو مسئلہ آگے نہیں بڑھے گا۔ تو پتہ چلا کہ یہ نفس امارہ یا لوامہ اب لڑتا ہے آپس میں۔ امارہ کیا کہہ رہا ہے کہ نیکی کرو، لوامہ کیا کہہ رہا ہے؟ نیکی کرو۔ امارہ کہہ رہا ہے برائی کرو، نیکی کرو، برائی کرو۔ یہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ حکومت کس کی آ گئی؟ مثلاً امارہ کی آ گئی۔ ہاں اچھا، جب حکومت کرپٹ ہوتی ہے، جب حکومت جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں جو صوبے ہوں گے وہ بھی ٹھیک کام نہیں کریں گے۔ اگر لوامہ کی حکومت ہو گئی، اب چونکہ آپ امارہ کو جو ہے آپ یزیدی حکومت کہہ لیجئے، آپ شیطانی حکومت کہہ لیجئے، تو پتہ چلا اگر شیطانی حکومت ہو گئی تو یہ آنکھ کیا کام کرے گی؟ آنکھ کیا کام کرے گی؟ قرآن پڑھے گی ہیں؟ ہاں، چونکہ حکومت شیطانی ہے لہذا آنکھوں کام کیا ہوگا؟ حرام کام کی طرف جانا، حرام چیزوں کو دیکھنا اور اسی سے اس کو سکون حاصل کرنا۔ کان کا کام کیا ہوگا؟ کہ حرام چیزوں کو سننا۔ زبان کا کام کیا ہوگا؟ کہ حرام چیزوں کو بولنا۔ ہاتھ کدھر بڑھیں گے؟ حرام چیز کی طرف بڑھیں گے۔ پیٹ میں آدمی کیا بھرے گا؟ حرام بھرے گا۔ حکومت سینٹر میں حکومت کس کی ہے؟ شیطانی ہے۔ اس کا ہوا اور ہوس میں کیا ہوگا؟ ہاں، اضافہ ہو جائے گا، آدمی کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ پیر کدھر بڑھیں گے؟ کہ جوئے کی طرف بڑھیں گے، ہیں شراب کھانے کی طرف بڑھیں گے، جدھر پب جی کھیلا جا رہا ہے ادھر چلے جائیں گے۔ پتا کیا چلا؟ کہ جیسی حکومت ہوگی ویسی صوبے ہوں گے۔ بس حکومت کو ہمیں اور آپ کو ہی بنانا ہے۔ اگر ہم نے لوامہ امارہ کو دبا دیا تو یقین جانے لوامہ آ جائے گا، اور لوامہ آ گیا تب آنکھیں کیا کام کریں گی؟ نیک کام کریں گی۔ اب یہ آنکھیں کبھی برا کام نہیں کر سکتی، اور خدا نہ خواستہ اڑ بھی گئی تو کہے گی زبان استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اس لیے کہ آنکھ کے ساتھ ساتھ زبان کو بھی تو جنت میں جانا ہے۔ تو فوراً ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے لگیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہم کو بھی جنت سے باہر ہونا پڑ جائے۔ بس یہی تو بتانا ہے اہل بیت علیہ السلام کو کہ اگر تم چاہو اپنی ہدایت کرنا تو تم خود بھی کر سکتے ہو، اگر چاہو تو نفس لوامہ کو اپنے اوپر غالب کر لو، پھر دیکھو تم جتنے بھی کام کرتے چلے جاؤ گے وہ سب نیک ہی کام ہوں گے، کوئی برا کام نہ ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا
علی مولا علی مولا نبی بولے فلک بولا علی مولا علی مولا نعرہ تکبیر یا علی یا علی یا علی یا علی. توجہ فرمائی. یعنی پتہ چلا کہ ہم اگر چاہیں تو ابھی ہم بیٹھے بیٹھے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرف ہیں، جنت میں جانے والے ہیں یا دوزخ میں جانے والے ہیں، نیک کام کرنے والے ہیں یا برا کام کرنے والے ہیں. واضح ہے بالکل. یعنی اہل بیت کا مطلب واضح چیزوں کو بیان کیا، بالکل واضح کر دیا. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، یہ اہل بیت. دیکھیے جو اہل بیت کی دشمنی ہوئی اس کی وجہ کیا تھی؟ یہی سب تھی. کہتے ٹھیک ہے آپ اگنور کر دیے. کہ نہیں، اگنور نہیں ہو سکتا. اس سے جو بات حق ہے اس کو حق، جو باطل ہے وہ باطل. تو پتہ چلا کہ ہم اگر چاہیں اپنے اوپر جس نظام کو قائم کرنا وہ ہمیں اختیار ہے. اگر ہم چاہیں نیک کام کرنا تو اس کے لیے ہمیں اپنے اوپر جو گورنمنٹ بنانا پڑے گی وہ کون سی ہوگی؟ رحمانی ہوگی. وہ کون سی ہوگی؟ نفس لوامہ والی ہوگی. اگر امارہ والی ہوگی تو پھر یہ شیطانی ہوگی. اور جتنے 7 صوبے ہیں ہم بھول جائیں کہ کوئی نیک کام کرے گا، اصلا نیک کام نہیں کر سکتا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ دیکھو تم باوضو رہو، اس لیے کہ تمہارا اس وضو کا کرنا تمہارے لوامہ کے لیے تقویت دے گا. ہاں، یہ تقویت دے گا. اور عجیب بات میں آپ کی خدمت پیش کروں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. یا علی. روایت میں ہے کہ آپ جب وضو کرتے ہیں ہے نا، تو جتنا حصہ آپ دھوتے ہیں وضو کے لیے، جتنا حصہ آپ وضو کے لیے دھوتے ہیں، مثلا چہرہ کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح، پیر کا، یہ چیزیں پاک ہوتی ہیں. لیکن ہمارا گلا، ہمارا سینہ، ہمارا پیٹ، ہماری ٹانگیں، کھانا، یہ نہیں پاک ہوں گی. کہا یہ کیسے پاک ہوں گی؟ اب دیکھیں روایت دیکھیں. کہا جب تم وضو میں زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو گے. اللہ اکبر. یعنی پتا چلا کہ اگر ہم بغیر بسم اللہ کے وضو کر رہے ہیں، یا وضو کیا ہم نے بسم اللہ کہہ کر کے لیکن دھیرے سے کیا، تو اتنا ہی حصہ پاک ہوگا جتنا ہم نے وضو کیا تھا. لیکن ہم نے اگر زور سے بسم اللہ کہی تو پتا چلا کہ پورا وجود پاک ہو جاتا ہے. اور وجود نہیں بلکہ جس فضا میں انسان ہوتا ہے وہ اس بسم اللہ کی برکت سے پاک ہو جاتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. اور جب فضا پاکیزہ ہوگی، ہاں، تو خود بخود انسان صحت یاب ہوگا. توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی. جب فضا پاکیزہ ہو، کہتے نہیں بھائی صبح میں اٹھئے تازی ہوا لیجئے صحت یاب ہوں گے. کیوں؟ کہ صبح کی جو ہوا ہوتی ہے اس میں پالوشن کم ہوتا ہے، اس میں پردوشن کم ہوتا ہے. لہذا جتنے صبح اٹھ کر کے آپ لیجئے اتنا آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے. بس یہی اہل بیت بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے تم اپنے جسم کی صحت کے لیے خیال کر رہے ہو، اسی طرح سے تم اپنی روح کی صحت کا خیال کرو. کہ جب بسم اللہ زور سے کرو گے تو فضا پوری پاکیزہ ہو جائے گی. جب فضا پاکیزہ ہو جائے گی تو تمہاری روح بھی پاکیزہ ہو جائے گی، نفس بھی پاکیزہ، جسم بھی پاکیزہ ہو جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. لہذا ہدایت کیسے؟ کہ ہدایت اس طرح سے ہوگی، پہلے تم اپنے آپ کو تیار کرو، ہاں آمادہ کرو. آؤ اس فرش ازا کے اوپر، ہاں اس فرش ازا پر. کہ حر بننا آسان ہے لیکن پھر بھی کتنا مشکل ہے. اپنی خطاؤں پر شرمانا سب کے بس کی بات نہیں. ہاں بڑی بات ہے بہت.
انسان اگر اپنی خطاؤں پر شرما گیا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے، آدمی غلطی مانتا کہاں ہے، توجیہ کرتا ہے، ارے ایسے سے ایسا ہو گیا تھا، ہمارا منشا تھوڑی تھا، ہم چاہ تھوڑی رہتے ایسا کرنا. اس کا مطلب یہ کہ اس کی ہدایت نہیں ہو سکتی. لیکن اگر سمجھ جائے نہیں یار گڑبڑ تو کی تھی ہم نے، ہاں گڑبڑ ہو گئی ہم سے، صحیح نہیں تھا، ہاں پاپ کر لیا ہم نے، ہاں جہاں یہ کر لیا کہ پاپ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہدایت کے راستے کھلے ہوئے ہیں. لیکن جہاں توجیہ کر رہا ہے، جہاں گھماؤ پھراؤ کر رہا ہے، منشا نہیں تھا، مقصد نہیں تھا، اچانک ایسا ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہدایت نہیں چاہتا، ہدایت نہیں چاہتا. لہذا یہ وہی فرش ازا ہے جہاں پر بڑے سے بڑے گناہگار پاکیزہ ہوئے. عزیزوں اب ایمان سے بتائیے، اگر یہاں کے اوپر کوئی شراب خور، جواری ہے نا، اس ٹائپ کا اگر آدمی ہے تو کیا آپ اس کو آنے دیں گے؟ ہے نہیں آنے دیں گے. کیوں نہیں آنے دیں گے؟ اب یہ بتائیے کہ اگر ایک آدمی بہت مریض ہو، کینسر، تو کیا ڈاکٹر کے سے منع کر دیا جائے گا؟ نہیں تم جاؤ، تم کینسر کی پیڑت ہو، منع کر دیں گے اسے؟ بات واضح ہو رہی نا میری؟ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. بات واضح ہو رہی نا؟ اگر کوئی ایک آدمی بہت خراب بیماری اس کو ہو گئی ہے، کوئی خراب بیماری اگر اس کو ہو گئی ہے تو کیا اس کو ڈاکٹر کے یہاں سے واپس کیا جا سکتا ہے؟ کہ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ آیا ہی اسی لیے کہ اس کو شفا ملے. بس فرض اعضا یہی ہے کہ آپ روک ٹوک نہیں سکتے، جو بھی آ رہا ہے آنے دو، ہو سکتا ہے اس کی ہدایت ہو جائے. ہاں اس کی ہدایت ہو جائے، جتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو. آ رہا ہے فرش ازا پر، کیوں آ رہا ہے؟ گناہگار ہے، مریض روحی جسمی ہے، آنے دو اسے، ہاں آنے دو، کتنا بڑا گناہگار ہو، لیکن اس فرش ازا پر آتے ہی وہ پاک ہو جاتا ہے. آپ نے رسول ترک کا نام سنا ہے؟ رسول ترک ہے، کون ہے وہ رسول ترک؟ شرابی، جواری، عیاش. محرم کے 9 دن تک شراب نہیں پیتا تھا وہ، 9 دن تک شراب پیتا تھا، عاشور کو شراب چھوڑ دیتا تھا، اور 9 دن آتا تھا حیت ماتم کرنے کے لیے. سنیں آپ، آدمی کہتا نہیں کہ کیسے آدمی جو ہے ہدایت ہو گئی اس کو. یہ واقعہ، یہ نیا واقعہ بھی آپ ابھی اپنے موبائل کے اوپر رسول ترک ڈال کے سرچ کیجئے، ابھی پورا اس کی بایوگرافی آ جائے گی کہ رسول ترک کون تھا اور پھر کیا ہو گیا اس کے ساتھ. 9 دن شراب پیتا تھا اور باہر نل لگا رہتا تھا تو اس میں کلی جسے آتا نہیں، آدمی کہتا ہے نجس کھا لیا، کلی کر لو پاک ہو گیا ہے، کلمہ پڑھ لو پاک ہو گیا ہے. لیکن یہ اندر چلا گیا ہے، یہ کیسے پاک ہوگا؟ ایک سوال ہے، یہ کیسے پاک ہوگا؟ لیکن اس کی بھی چیزوں کو اہل بیت نے بیان کیا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر مہینے کے شروع کے 3 دن، شروع کے بیچ کے دن اور آخر کے دن روزہ رکھو. اگر تم نے کوئی ایسی غذا کھائی ہے جو تمہارے جسم میں نجس پہنچ گئی ہے تو یہ روزے اس کو زائل کر کے تمہارے جسم کو پاکیزہ بنا دیں گے. ہاں دیکھیے اہل بیت نے ہماری تمام چیزوں کو باریکی کو دیکھا ہے. ہو سکتا ہے ایک آدمی کہے کہ ہم اس زمانے میں ہیں جہاں ہمارا کاروبار دوسرے چلتا ہے، وہاں نہیں ہو پاتا، ہم کھا لیتے ہیں. لیکن اب جو کھایا ہے تو اس کا اثر تو ہونا ہے کہ نہیں؟ اثر تو ہونا ہے. اب یہ اثر زائل کیسے ہوگا؟ اثر زائل ہونے کے لیے تمہیں پھر روزہ رکھنا پڑے گا. روزہ رکھا تم نے تو یہ تمام جو نجاست تمہارے اندر بنی تھی وہ سب کیا ہو جائے گی؟ زائل ہو جائے گی. یہ کیا کرتا تھا رسول ترک؟ یہ کرتا یہ تھا کہ جیسے ہی حیات میں آنا ہوا اس کو، جیسے اسی امام باڑے میں آنا ہوا حسینیہ میں، وہ کیا کرتا تھا؟ باہر کلی کرتا تھا، اس کے بعد پھر آتا تھا ماتم کرتا تھا. تو جس انجمن میں آتا تھا وہاں والے بھڑک جاتے تھے اسے دیکھ کے. جیسے بھی آپ لوگوں نے کہا کہ کوئی شرابی جواری آئے آپ لوگ بھگا دیں گے، کہ ہاں بھگا دیں گے، لیکن اب آپ نہیں بھگائیں گے اسے. اب اس کو کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ بولیں، آنے دیں گے. ہاں آنے دیں گے. اب وہ الگ بات ہے، وہ بڑا گناہ گار ہے تھوڑا، ہم تھوڑے چھوٹا گناہ گار ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر.
ہے نا. 10 کو نہیں پیتا تھا، خالی 9 دن پیتا. انجمن میں آیا، جب انجمن میں آیا وہ ماتم کرنے کے لیے فرش ازا پر، تو اس کو جو سیکریٹری وغیرہ تھے انہوں نے ایک بار دیکھا اس کو. 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، تیسرے دن سب پہنچ گئے اس کے پاس. یہ کون سی بات ہو گئی، تم آ جاتے ہو ہیں، تم سمجھتے ہو کہ کلی کر لی ہم نے اور ہم پاک ہو گئے ہیں، اور تم پورے اس کو فضا کو گندا کرتے ہو. یہ عزاداروں کی جماعت ہے، یہ عزاداروں کی جگہ ہے، یا حسین کی صدا ہوتی ہے، انسان کا منہ پاک ہونا چاہیے. یہ اب جیسے آدمی کہتا نہیں ہے نا، ہر آدمی گناہ گار ہے، ہر آدمی گناہ گار ہے. لیکن عجیب بات ہے، بس یہی ہے کہ کوئی چھوٹا گناہ گار ہے، کوئی بڑا گناہ گار ہے. لیکن جب آدمی خود کو ہے تو سمجھتا ہے معصوم ہے نہیں، کہ یہ غلط ہے. پہلے یہ کہتے نہیں، اپنے گلے بان میں ڈال کے دیکھو، پھر بتاؤ کیا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط. خوب، اب جب اس کو کہا تو اس کے سے پیچھے پڑ گئے 4-5 لوگ. تو اس نے کہا بھائی ایسا ہے، دیکھو بھائی تم لوگ عزادار ہو ٹھیک، تم پاکیزہ ہو، تم صاف ستھرے ہو، تم طیب و طاہر ہو، میں نجس ہوں، میں گندا ہوں، میں پلید ہوں. تو بس ہم کو ایسا سمجھو کہ جس طرح سے بھیڑ کے ریوڑ میں ایک کتا ہوتا ہے جو اس کی رکھوالی کرتا ہے، مجھے اس کتا سمجھ لو. ہاں دیکھا اس نے. آپ دیکھیں حسین سے دور ہونا نہیں چاہ رہا ہے. اللہ اکبر، توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی. میں حسین سے دور ہونا نہیں چاہ رہا ہے. کیوں نہیں چاہ رہا ہے؟ اس لیے کہ بچپن میں اس کی ماں نے اس کی گھٹی میں حسینیت کو پلایا تھا. لیکن یہ بگڑ کیوں گیا ہے؟ یہ بگڑا کیوں ہے؟ کہ یہ بگڑا ہی ہے کس بنا پر؟ یا سوسائٹی کی بنا پر بگڑ گیا، سماج کی بنا بگڑا ہے، یا گھر کی بنا بگڑا ہے. انشاءاللہ آنے والے جو مجلس ہوں گی اس میں اس بات پہ گفتگو کی جائے گی. جو ہمارے یہاں بچے بگڑتے ہیں اس کا ریزن اہل بیت نے کیا بیان کیا ہے. ہاں اہل بیت نے بیان کیا ہے. یہ بگڑا ہوا انسان خود بذات بگڑا نہیں ہے، یہ بذات بگڑا نہیں ہے. یہ بگڑا کیوں ہے؟ علت کیا ہے؟ یا گھر اس کا ذمہ دار ہے، یا سوسائٹی ذمہ دار ہے. یہ چیزیں ہیں جو ذمہ دار ہیں. بذات کوئی انسان نجس، غلیظ، گناہگار نہیں ہوتا. اس کو کون گناہگار بناتا ہے؟ یا ماں باپ بناتے ہیں یا سماج بناتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے پر. اس نے کیا کہا؟ یا علی. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ مجھے کتا سمجھ لو تم، بس اس نے تمہاری حفاظت کرنے کے لیے کہا تم حسین تم کتے کے لائق بھی نہیں ہو. اللہ اکبر. کیا کہا؟ کہ تم کتے کے لائق بھی نہیں ہو، چلے جاؤ یہاں سے. اچھا اب سوچے کہ جب اس ٹائپ کا آدمی ہوتا ہے تو بڑا دھاکڑ بھی ہوتا ہے وہ. ہاں اسے، لیکن سمجھ کیا رہا ہے کہ چونکہ ہم فرش ازا پر ہیں لہٰذا یہ کچھ بولے گا نہیں. ہاں لہٰذا سر جھکایا، آنکھوں میں آنسو آئے اس کے. کہا تو ہمیں حسین کے در کا کتا بھی نہیں سمجھ رہے ہو؟ کہا نہیں تم حسین کے در کے کتے بھی نہیں ہو. آنسو ٹپکتا ہوا یہ اپنے گھر چلا آتا ہے، گھر کا دروازہ بند کرتا ہے، گریا کرتا ہے کہ ہم چونکہ شرابی ہیں، ہم چونکہ جواری ہیں، ہم چونکہ خراب ہیں، اس لیے ہمیں امام حسین آپ کے ہاں جگہ نہیں ملی. اللہ، یہ رات بھر یہ سوچ رہا ہوتا ہے. اور ادھر وہ جو سیکریٹری صاحب وغیرہ تھے، جو 7 لوگوں کی کمیٹی تھی، وہ جب سوتے ہیں رات میں تو خواب دیکھتے ہیں. خواب کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ کربلا کا میدان ہے، امام حسین السلام کا خیمہ ہے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ امام کی مدد کے لیے امام کے خیمے میں داخل ہوں. لیکن دیکھتے کیا ہیں کہ یہ جب جانا چاہتے ہیں تو ایک کتا ہے کہ جو ان کو امام کے خیمے میں جانے نہیں دیتا. اللہ اکبر. پھر جانا چاہتے ہیں لیکن وہ حملہ ہو جاتا ہے. اس میں سے کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار جب غور سے دیکھا تو دیکھا کہ جسم کتے کا ہے اور چہرہ رسول تر کا. 7 لوگوں نے ایک ساتھ
ایک ہی خواب دیکھا. جب صبح میں اٹھے کہ نہیں یار پتہ نہیں کیا ہو گیا, کیا ہوا, کیا ہوا, کہ یار خواب ایسا دیکھا ہے. اس نے کہا اچھا تم نے خواب دیکھا؟ کہ یہی خواب تو ہم نے بھی دیکھا ہے. کہ یہی خواب تو ہم نے دیکھا ہے. کہ یہی خواب؟ کہ سب نے ایک ہی خواب دیکھا. کہ اس کا مطلب کچھ ہم نے گڑبڑ کیا ہے, چلو چلتے ہیں رسول ترک کے یہاں, اور چل کے اس کو بلا کے لے کر کے آتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے. گناہگار جتنا بھی ہو حسین کی بارگاہ میں جتنا بڑا گناہگار ہے, ہم سے کیا مطلب ہے, صاحب معاملہ جانے اور وہ جانے. اللہ اکبر. کیونکہ فرش اعضا بچھانے کے بعد گھر والا صاحب نہیں رہتا. صاحب اعضا کون ہو جاتا ہے؟ امام زمانہ. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یا علی. سب جب پہنچتے ہیں اس کے یہاں تو دق الباب کرتے ہیں. اب وہ پوچھتا کون, بتاتے ہیں. اچھا رسول ترک سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ شاید ڈر گئے ہیں کہ بھئی اب چونکہ کل جب آج صبح ہوگی ہو سکتا ہے مار پیٹ نہ کرے, گالی گلوچ نہ کرے, کیونکہ اس سے کوئی بعید تھوڑی ہے. جب بگڑا ہوا آدمی ہے تو کوئی بھی کر سکتا ہے, لہٰذا ہو سکتا ہے کہ یہ اس لیے آیا ہو. وہ کہتا ہے کہ دیکھو ایسا ہے کہ دیکھو ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہاں کوئی مطلب نہیں ہے, ہم نہ تم سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتے, نہ ہم تم سے لڑیں گے, کچھ نہیں کرنا ہے ہمیں. تم جاؤ اور جا کر کے تم مولا حسین کا غم مناؤ. کہتے نہیں ہمیں تم سے بات کرنی ہے. نہیں ہم تمہیں بات نہیں کرنا چاہتے. کہتے نہیں ہمیں بات کرنی ہے. جب بہت زیادہ دق الباب کرتے ہیں تو خیر دروازہ کھولتا ہے. کہتے کیا بات ہے؟ کہا چلو تم ہمارے یہاں. کس لیے؟ ماتم کرنے چلو. عجیب بات ہے, ابھی کل تم نے ہم کو نکال دیا, سب کے سامنے ذلیل کیا, کہا تم جو ہے حسین کے در کے کتے بھی نہیں ہو سکتے ہو, تو تم کیسے یہاں رہ رہے ہو, جاؤ نکلو یہاں سے. تم نے اتنا ذلیل کیا, اتنا رسوا کیا. ہم آئے رات بھر امام سے کہتے رہے کہ مولا یہ غلطی ہماری, یہ ہماری خطائیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں آپ کے در سے باہر کر دیا گیا. مولا کہا یہی تمہاری وجہ ہے کہ جس کی بنا کے اوپر ہم سب نے خواب دیکھا. کہا تم بڑے عظیم ہو. کہا نہیں ایسی بات نہیں حل ہوگی, تم پورا واقعہ نقل کرو. ہاں اب یہ سب پورا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ یہ صورتحال میں نے تمہاری دیکھی. کہا اچھا شروع میں اس کا چہرہ نہیں بتایا کہ تمہارا چہرہ کتے پہ لگا تھا, لیکن جب اس کا اصرار بڑھا تو پھر بتایا کہ اصل جو جسم تھا وہ کتے کا تھا اور چہرہ تمہارا لگا تھا. ایک مرتبہ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. کہتا ہے امام آپ نے ہمیں اپنے در کا کتا بنا لیا. کتنا بزرگ ہے, کتنا عظیم ہے, کتنا کریم ہے آپ. ہم جیسا گناہگار, ہم جیسا پلید, ہم جیسا نجس انسان بھی آپ کے در پر ایک عظمت رکھتا ہے. لہذا مولا میں آپ کی عزت کی, جلال کی, طہارت کی قسم کھا کہتا ہوں مولا آج کے بعد سے ان ہونٹوں پر کبھی شراب نہیں لگے گی. اللہ اکبر. آقا آپ نے مجھے عزت دی ہے, آپ نے مجھے احترام دیا ہے, لہذا آپ کی عزت و جلال کی قسم, ارے رسول ترک آج سے آپ کے در کا کتا ہی بنے گا, کچھ اور کام نہیں کرے گا, اپنے نفس کا غلام نہیں بلکہ آپ کے در کا غلام بنے گا. ہاں عزیزو یہ وہی رسول ترک ہے کہ جو کہتا ہے کہ مجھے ایسے نہ لے چلو بلکہ ہمارے گلے میں رسی کا پھندا ڈالو جیسے کتے کو کھینچ کے لے جایا جاتا ہے. اللہ کتنا بڑا جگر چاہیے اس کے لیے کہ گناہ ہے تو گناہوں کو ایکسپٹ کرنا بھی بہت بڑی بات ہے اور بننا آسان ہے, لیکن پھر بھی کتنا مشکل ہے. اپنی خطاؤں پہ شرمانا سب کے بس کی بات نہیں ہے عزیزو. کہتے مجھے ایسے نہیں لے چلو, کتے کی طرح لے چلو. اس کے گلے میں رسمان ڈالی گئی, رسمان ڈال کے کھینچا گیا, چیخ کے پکارتا تھا میں حسین کے در کا کتا ہوں, مجھے حسین نے اپنے در کا کتا بنایا. ہاں عزیزو یہ رسول ترک تاریخ لکھتی ہے کہ اس نے اس توبہ نسو کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اس کو وہ مرتبہ دیا کہ یہ بہترین عارف بن گیا, اور اس کی قبر آج قم 9 میں موجود ہے کہ لوگ اس سے توسل کرتے ہیں اپنی دعاؤں کے لیے, اس سے توسل کرتے ہیں. اور یہی نہیں ہے, اس کے تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے باقاعدہ اپنی موت کا وقت بھی معین کر دیا تھا کہ ہماری موت سیٹرڈے کو ہوگی.
اس کے ساتھ جو رہنے والے لوگ تھے کہتے ہیں کہ جمعے شب جمعہ اور بلکہ جمعے کیا دعائے ندبہ کے بعد ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مرتبہ اس نے مذاق کے کہا کہ کل ہم مر جائیں گے. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں موت پتہ چل گئی کب آنے والی ہے؟ کہاں ہمیں پتہ چل گئی کہ ہم کل صبح میں مر جائیں گے. بہرحال ہنسی مذاق ہوا. کہتے ہیں سب ہم لوگ اٹھ گئے چلے گئے اسے گھر سے. دوسرے دن پھر صبح میں پہنچے, دیکھا کیا کہ وہ تو زندہ ہے, ٹھیک ٹھاک ہے. پھر ہم لوگ تھوڑا بیٹھے رہے, اس کے بعد پھر چلے آئے. پھر جب دوپہر میں پہنچے اور دق الباب کیا تو پتہ چلا رسول ترک اس دنیا سے رخصت ہو گیا. دیکھا آپ نے, پتہ چلا یہ در وہ در ہے کہ جہاں انسان گناہگار خطا کار نجس آئے پاکیزہ ہو کر کے جاتا ہے اور ایسی طہارت عطا ہوتی ہے کہ لوگ تعجب کرنے لگتے ہیں. لیکن آئے تو اس حوصلے کے ساتھ, اس سیاہ صدر کے ساتھ آئے کہ ہم آئے ہیں اپنے گناہوں کے لے کر کے آئے ہیں, لیکن جائیں گے بے گناہ جائیں گے. آقا ہاں بے گناہ جائیں گے, ہے نا. آپ نے کسی کو دیکھا ہے جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں گے, جو بھیک مانگتے ہیں اللہ کے نام پہ دے دیجئے, کہ جب تک آپ سے لے نہیں لیتے تب تک آپ کے پاس کھڑے رہتے ہیں, بابو دے دیجئے, اللہ کے لیے دے دیجئے, آپ کے بیٹے سلامت رہیں, آپ کی خیر برکت ہو. جب تک آپ سے لے لیں تب تک وہ آگے نہیں بڑھتے, ضد کرتے ہیں. ہاں ضد, کہ تمہارے اندر بھی یہی ضد ہونی چاہیے کہ آئے ہو فرش ازا کے اوپر, مولا گناہ گار ہیں, خطا کار ہیں, حر بننا چاہتے ہیں, پاکیزہ ہونا چاہتے ہیں, آپ سے قربت چاہتے ہیں, آپ سے نزدیکی چاہتے ہیں. مولا آپ ہی تو پاک کر سکتے ہیں, باقی دنیا کی کوئی چیز پاک نہیں کر سکتی. ہماری قوت طاقت نہیں ہے کہ اپنے گناہوں کو زائل کر سکے, لیکن مولا آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ہمارے جتنے بڑے گناہ بھی ہوں آپ پاک کر سکتے ہیں, آپ صاف کر سکتے ہیں اور ہمیں طیب و طاہر بنا سکتے ہیں مولا. ہاں لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب ہم ضد کر لیں, ہاں گریہ کر لیں. ہیں ایک بچہ اپنے باپ سے کیسے ضد کر کے کھلونا مانگتا ہے, ٹانگوں میں لپٹ جاتا ہے, گریہ کرتا ہے, بابا دلا دیجئے, بابا دلا دیجئے. آخر میں باپ ہے ہار جاتا ہے, کہتا چلو لو چل کر کے. لیکن یہ کریم ابن کریم ہے. ہاں یہ کون ہے؟ یہ کریم ابن کریم. آؤ تم گناہ لے کر کے, کتنا بڑا گناہ ہے. ہاں مولا پاک ہونا چاہتے ہیں. امام صادق فرماتے, سنیں ایک صلوات پڑھے محمد والے پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ بڑے ہوں یا چھوٹے, کم ہوں یا زیادہ, آؤ ہمارے جد پر رو, یہ تمام تمہارے گناہ اللہ بخش دے گا. کسے بخش دے گا؟ حسین پر رو کر گیا. کتنی عظیم ہستی ہے عزیزو, کتنی عظیم ہستی ہے حسین, کہ جہاں انسان روئے, خالی روئے, وہاں اللہ گناہوں کو معاف کر رہا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر رسول, تمہارا گھر جنت میں رسول کے گھر کے پاس ہو, یعنی پڑوسی بنو تم رسول کے, تو تم قاتلان حسین پر لعنت کرو. دیکھیے اہل بیت سلیقہ سکھا رہے ہیں کہ تم کس طرح سے پاک ہو سکتے ہو. ہاں
اب جنت میں رسول کے گھر کے پاس ہمارا گھر کب ہوگا؟ جب ہم گناہگار ہوں گے تب ہوگا؟ نہیں نا، جب ہم پاک ہو جائیں گے تبھی تو اللہ دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان قاتلان حسین پر لعنت بھیج رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اللہ گناہوں کو معاف کرے گا، تب وہاں جگہ دے گا۔ بھی جگہ کہاں ہوگی اس کی؟ رسول خدا کے گھر کے پڑوس میں، پڑوسی ہوگا رسول کا۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتنی اہمیت ہے اس حسین کی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ غم حسین سب سے پہلے جو بیان کیا ہے اللہ نے بیان کیا۔ ذاکر کون ہے؟ اللہ ہے۔ سامع کون ہے؟ جبرائیل۔ اس کے بعد جبرائیل نے رسول سے بیان کیا اس غم کو، اور یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ ہر نبی نے امام حسین علیہ السلام پر آنسو بہائے ہیں، آنسو بہائے عزیز، ہر نبی نے۔ حتیٰ امام صادق السلام کی حدیث ہے کہ امام حسین کے اوپر تمام انس اور جن، تمام طیور یعنی پرندے اور تمام جانور گریا کرتے ہیں، تمام جانور۔ ابھی کیسے؟ زور زور سے گریا کرتے ہیں، آہ بکا کے ساتھ گریا کرتے ہیں۔ لہذا روایت میں یہی ہے، امام صادق فرماتے ہیں کہ اس طرح سے رو جیسے ایک جوان بیٹا ایک ماں کے سامنے مرا پڑا ہوا ہو۔ اللہ اکبر، ایک ماں کیسے روتی ہے جوان کے ساتھ؟ چیخ چیخ کے روتی ہے، بلک بلک کے روتی ہے۔ روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص گریا کرے اور اپنے چہرے پر مارے اور اپنا سینہ پھاڑ لے تو مکروہ ہے، اصلاً مکروہ، لیکن غم حسین میں اللہ اکبر، اگر اپنا چہرے پر مارتا ہے حسین کے غم میں، سینہ پیٹتا ہے، سر پر اپنا ہاتھ مارتا ہے، اگر گلیبان چاک کر لیتا ہے غم حسین میں، تو کہا مستحب ہے۔ اللہ اکبر، مستحب ہے۔ کیوں مستحب؟ کتنا سخت ہے۔ حسین یہی کہہ رہے ہیں، انا قتیل العبرا، مجھے رلا رلا کے مارا گیا ہے۔ مولا حسین کے لیے کہا ہے بکاءً شدیدہ، امام حسین بعض موقعوں پہ بہت زور زور سے روئے، بہت زور سے روئے ہیں۔ پتہ ہے نا امام حسن کی جب شہادت واقع ہو گئی ہے تو امام حسن کے بچے بہت چھوٹے چھوٹے تھے، بہت چھوٹے چھوٹے تھے، یعنی بچوں کی پرورش اس نے کی، امام حسین نے پرورش کی۔ امام نے جو پرورش، آپ سوچے جب حکم بیان کیا گیا ہے کہ تم یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تمہارے مرتبہ بلند ہوگا، تو جو معصوم ہو وہ یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوگا؟ اور جس کے اپنے بھتیجے ہوں، یعنی کبھی جناب قاسم کو باپ کی یاد نہیں آنے دی، قاسم کو کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ قاسم کا باپ مر گیا ہے، قاسم یتیم ہے، عبداللہ یتیم نہیں۔ حسین اتنی محبت کرتے ہیں قاسم سے، اتنی محبت کرتے ہیں عبداللہ ابن حسین سے، عبداللہ ابن حسن سے، اللہ اکبر، کہ محبت کر رہے حسین بھی، محبت کر رہے ہیں بچے بھی۔ عزیزوں، بچوں نے بھی آنکھ کھول کر کے دیکھا ہے، اپنے چچا کو دیکھا ہے، اپنے امو کو دیکھا ہے، ہمیشہ تیار رہتے ہیں، امو کوئی حکم کرے تو ہم کام کو انجام دے۔ عزیزوں، جو امام حسین نے گریہ کیا ہے، زور سے گریہ کیا ہے، آپ کو پتا ہے نا کہ جب قاسم نرغ عادہ میں گھر گئے ہیں تو ایک مرتبہ عباس سے کہا، اے عباس، قاسم نظر نہیں آتا، عباس قاسم نظر نہیں آتا ہے، عباس چلو۔ ایک مرتبہ ایک ذلعین نے قاسم کے اوپر جب وار کیا اور قاسم گھوڑے کے اوپر آ گئے تو اس نے دیکھا کہ امام حسین اور جناب عباس بڑھتے ہیں، اس نے مدد کے لیے لشکر کو پکارا،
مدد کے لیے لوگوں کو پکارا، ادھر سے لوگ چلے، ادھر سے امام حسین اور مولا عباس بڑھے۔ عزیزوں، جو قاسم ابھی اپنے اسب پر موجود تھے، ایک مرتبہ وہ اسب گھبرا گیا، وہ اسب مضطرب ہو گیا، جس کی وجہ سے جناب قاسم زمین کربلا پر گر گئے۔ ارے غضب ہو گیا، ارے یہ واحد شہید ہے کہ جو اپنی زندگی میں پامال ہو گیا۔ اشرکم اللہ، اشرکم اللہ۔ عزیز، ہم سب گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں۔ امام نے کہا جتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، ارے میرے جگ پر رو، گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ آہو بکا کے ساتھ رو۔ پتا ہے نا، جب امام حسین علیہ السلام جناب قاسم کے پاس پہنچے ہیں تو گرد چھائی ہوئی تھی، دھول چھائی ہوئی تھی، قاسم دکھ نہیں رہے تھے۔ اینا قاسم، اینا قاسم، اے بیٹا قاسم کہاں ہو، آواز دو۔ ارے قاسم زندہ ہوتے تو آواز دیتے، ارے اب جو گرد جھٹی تو دیکھتے کیا ہے، ارے قاسم کے لاش کے ٹکڑے۔ حسین نے چیخ بلند کی، واہ غربتا، واہ قاسمہ۔ اجر کمال اللہ، اجر کمال اللہ۔ عزیز حسین گھوڑے سے اترے نہیں ہے، روایت کہتی ہے کہ حسین نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین کربلا میں گرا دیا، گرایا۔ اس کے بعد قاسم کے ارے پامال شدہ لاش کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اے قاسم چچا بہت شرمندہ ہے، قاسم بیٹا چچا کو معاف کر دینا۔ اب دیکھیں جتنے بھی لاشیں خیام میں آئے ہیں نا، سب کے سب پورے جنازے تھے، سب کے سب جنازے تھے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب حسین آئے، قاسم لڑنے گئے تو سب کو پتا تھا اب قاسم زندہ نہیں آئیں گے، قاسم کی لاش آئے گی، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا تھا ارے قاسم کی جسم کی ایسی حالت ہو جائے گی۔ ارے جب مولا حسین تشریف لاتے ہیں تب دیکھتے ہیں قاسم کا لاشا نہیں ہے، قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ کہ ایک گٹھری بندھی ہوئی ہے۔ ارے کسی بی بی نے پوچھا، ارے حسین اس گٹھری میں کیا؟ ارے حسین نے گٹھری کو کھول دیا، قاسم کی پامال شدہ لاش فروا کو بلایا گیا، حلقہ بنایا گیا، قاسم کا پرسا واہ مصیبتا، واہ قاسمہ۔ اجر کمال اللہ، اجر کمال اللہ۔ خدا ان آنسوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ ہاں عزیزو، ایک سب سے زیادہ جو گریہ کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے زور سے چیخ کے، وہ موقع یہ تھا جب قاسم پامال ہو گئے تھے۔ ہاں ایک اور زور سے گریہ کیا ہے، پتہ ہے کب؟ پتہ ہے کب؟ جب جوان بیٹے کے سرانے پہنچے اور بیٹے کو ایڑیاں رگڑتا دیکھا، باپ سے برداشت نہ ہوا، کہا بیٹا، اے بیٹا بات کیا ہے، کہیں درد ہے؟ پتہ ہے نا حسین کو وہ دکھ نہیں رہا تھا۔ جب مولا نے آواز سنی ہے نا علی اکبر کی، اے بابا ہمارا سلام آخری قبول کیے، تو امام کیا کہتے ہیں؟ اے بیٹا ہماری آنکھوں کا نور چلا گیا، تمہارے بعد دنیا رہنے کے لائق نہیں ہے بیٹا۔ یہ کون بیٹا ہے نا؟ یہ وہی بیٹا ہے کہ جس کے لیے حسین نے دعا کی تھی، اے پروردگارہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو تیرے نبی کی شبیہ ہو، رفتار میں، گفتار میں، شکل میں، صورت میں تیرے نبی کی شبیہ ہو۔ ہاں عزیزو،
لیکن جب اس بیٹے کے سرانے پہنچے، بیٹے کی لاش بیٹے کے سرانے پہنچے، دیکھا ایڑیا رگڑ رہا ہے. باپ کو کچھ دکھ نہیں رہا تھا کہ خون سینے سے ابل رہا ہے. ایک مرتبہ پوچھا اکبر ایڑیا کیوں رگڑ رہے ہو؟ کہا بابا ارے انی سینے میں پیوست ہو گئی. نیزے کا پھل ٹوٹ گیا ہے بابا سینے میں. بابا بڑا درد ہو رہا ہے. بابا سانس لیتے ہیں تو چبھن ہوتی ہے. ایک مرتبہ حسین دو زانو بیٹھے، آستینوں کو پلٹا، ایک مرتبہ سینے کی طرف ہاتھ بڑھایا. میں کہوں گا آقا اگر تھوڑا سا صبر کر لے، ابھی اکبر زندہ رہے گے، لیکن باپ ہے، اکبر کا درد دیکھا نہ جا رہا، اکبر کا درد برداشت نہ ہوا. ایک مرتبہ حسین نے اپنا ہاتھ بڑھایا سینے کی طرف، اور اس کے بعد اب جو پھل کو ہاتھ سے پکڑ کر یا علی مدد، اے بابا در خیبر اکھاڑنا آسان، بیٹے کے سینے سے برچھی نکالنا. حشرکم اللہ، حشرکم اللہ. حاجیسو اس وقت حسین چیخ کر رہے، اے پروردگارا، ارے میرا بیٹا جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی کی شبیہ تھا، تیری بارگاہ میں آ گیا ہے. حاجیسو روایت میں ہے کہ مولا نے بنے ہاشم کے لوگوں کو، بچوں کو آواز دی، اے بچوں آؤ اور اپنے بھائی کے جنازے کو اٹھا لو. آ کر کے بچے بڑھے، علی اکبر کے جنازے کو سینے سے لگائے حسین. ارے اکبر کے پیر زمین میں خط دیتے جا رہے ہیں. ارے جیسے ہی اکبر کا جنازہ خیمے میں پہنچا، بیویوں نے اپنے آپ کو اکبر پر گرا دیا. ارے زینب تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی، اے بیٹا اکبر کیا اسی دن کے لیے پالا تھا؟ اے بیٹا اکبر. ارے سغرا پوچھے گی تو کیا جواب دوں گی؟ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون.